الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما لأتمم مكارم الأخلاق صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين محترم بھائیوں، بزرگوں، عزیز دوستوں، حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پوری کی پوری زندگی امت کے حق میں ہدایت اور رہبری ہے۔ مکہ المکرمہ میں جو نظام دعوت شروع ہوا، مختلف مراحل سے گزرنا پڑا ہے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دار ارقم میں جمع تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہاں پر کچھ لوگوں کو جمع فرمایا۔ اس میں رؤسائے مکہ بھی تھے، دیگر طبقات کے حضرات بھی جمع تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو اللہ کی وحدانیت بتائی، دین حنیف کا سبق پڑھایا، اور حضور نے انہیں بتایا، لوگوں ایک اللہ کو مان لو، کامیاب ہو جاؤ گے، کامران ہو جاؤ گے۔ جن بتوں کی تم پوجا کر رہے ہو، پرستش کر رہے ہو، جن کو تم خدا سمجھ رہے ہو، یہ کبھی تمہارے حق میں خود نقصان بن کر ثابت ہوں گے۔ یہ پتھر ہیں،
یہ کسی پر پڑ جائے تو نقصان کا سبب ہے، اور یہ پڑ جائے تو خود اٹھنے کی ان میں طاقت نہیں ہے۔ ان کے اندر نفع نقصان پہنچانا تو دور کی بات ہے، جب ان پر کچھ آفت آ جائے تو یہ اپنا دفاع نہیں کر سکتے۔ یہ تو ہاتھوں کے بنے ہوئے ہیں، یہ بت ہے، یہ صنم ہے۔ لوگوں تم خود سوچ کر دیکھو، کیا خدا انسانوں کے ہاتھوں سے بننے کا محتاج ہے؟ کیا اس کو خدا کہہ سکتے ہیں؟ کیا اس کے اندر کوئی طاقت ہے، استطاعت ہے؟ اللہ کے نبی مختلف انداز سے، مختلف طریقوں سے جو جس طرح سے سمجھ سکتے تھے، حضور علیہ السلام نے انہیں سمجھایا۔ ہر کیٹیگری کو سمجھانے کا الگ الگ طریقہ ہوتا ہے۔ ہر انسان ایک الگ روٹ سے، ایک الگ طریقے سے دین اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ بہت ساری مرتبہ جماعتیں آتی ہیں اور کبھی تقاضوں پر ان کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملتا ہے تو کیا کیا کیٹیگری کے لوگ آتے ہیں۔ کبھی اسٹوڈنٹس ہے، اب اسٹوڈنٹس میں کون کی سائنس کا سبجیکٹ کیا ہوا طالب علم ہے، کوئی کامرس کا طالب علم ہے، مختلف علوم و فنون کے طلباء ہیں۔ ایک ہی سوال ہوتا ہے، طلباء مختلف انداز سے پوچھتے ہیں۔ سائنس کا اسٹوڈنٹ اسی انداز سے اس سوال کو حل کرنا چاہتا ہے، کامرس کا اسٹوڈنٹ اسی انداز سے اس کو حل کرنا چاہتا ہے، علم ریاضی کا اسٹوڈنٹ اسے اپنے اسی اصول و ضابطے کے تحت حل کرنا چاہتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کو اتنا آسان بنا دیا، سمجھانے والے کے اندر اگر دین کی سمجھ آ جائے تو پھر جو جس انداز سے سوال کرے گا اس کو اسی طرح سمجھانا آ جائے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں دعا کرو، اللہم فقہنا فی الدین وعلمنا القرآن الحکیم۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہ ہمیں دین سمجھا دے۔ جب میں دین سمجھوں گا تو پھر سامنے والے کو سمجھانا میرے لیے آسان رہے گا۔ جب دین مجھے نہیں سمجھ میں آیا تو میں کیا کسی کو سمجھا پاؤں گا؟ اسی لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا، اللہم فقہنا فی الدین، اللہ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرما۔ دین کی سمجھ کا مل جانا یہ ایک بہت بڑا خیر ہے۔ تو اس کے علاوہ بھی باہر لوگ جو سوال کرتے ہیں یہ مختلف انداز سے، مختلف طور طریقوں سے سوال کرتے ہیں، اور جو جیسا سوال کرے گا اس کو بالکل اسی انداز سے سمجھا کر مطمئن کرنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے۔ اور دین اسلام کا خاصہ ہے، سمجھاتے چلو اللہ سمجھا دیتے ہیں، سمجھانے والے کی نیت میں اخلاص ہو، للہیت ہو، کبھی اپنے علم کا غرور نہ آوے، کبھی اپنے سمجھانے کے لب و لہجے کا وہ تکبر نہ آئے۔ ان ساری چیزوں سے ہٹ کٹ کر، پاک ہو کر، جب اللہ کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے، اس کی رضا کے لیے بندہ سمجھانا چاہے تو انشاءاللہ بات ضرور سمجھ میں آ جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور، پیغمبروں کی دعوت کا طریقہ دیکھو، نبیوں کی دعوت کا اصول دیکھو۔ یہ ایک ہی لاٹھی سے پوری انسانیت کو نہیں ہانکا ہے پیغمبروں نے۔ جو قوم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے تھی یہ بت پرست قوم تھی، یہ ستاروں کو پوجنے والی قوم تھی۔ صنم کدے کے اندر گئے، ایک موقع ایسا آیا، بت خانے کے اندر گئے، چھوٹے موٹے جتنے بت رکھے تھے کلہاڑا اٹھایا، کسی کا ہاتھ توڑ دیا، کسی کا پیر نکال دیا، کسی کی ناک ہٹا دی، کسی کی آنکھ پھوڑ دی، کسی کا کان کاٹ دیا، کسی کا گلا اڑا دیا، سارے کے سارے بتوں کو ڈیمیج کر کے رکھ دیا۔ لوگ میلہ ختم کر کے آئے،
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فقال انی سقیم، میں بیمار ہوں، میں تمہارے میلے میں نہیں آ سکتا۔ رک گئے، واپس آنے تک یہ کارنامہ انجام دے دیا، اور جو بڑا کلہاڑا تھا وہ بڑے بت کے کندھے پر ڈال دیا۔ لوگ آئے، کس نے یہ حرکت کی ہے؟ سارے کے سارے لوگوں نے کہا یہ حرکت ابراہیم کی ہے، علاوہ ان کے کوئی ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ اس وقت ہمارے خداؤں کا دشمن، ہمارے بتوں کا دشمن ابراہیم ہی ہے، لہذا چلو پکڑ کے لاتے ہیں۔ لا کر صنم قدے میں کھڑا کر پوچھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بھائیو، یہ جو بت ہے کیا آپ انہیں نفع و نقصان کا مالک سمجھتے ہیں؟ لوگوں نے کہا کیوں نہیں، یہ ہمارے معبودان ہیں، یہ بارش برساتے ہیں، یہ دھوپ نکالتے ہیں، یہ چاند کے چننے پر طاقت رکھتے ہیں، یہ ہواؤں پر قدرت رکھتے ہیں، یہ دریاؤں پر طاقت رکھتے ہیں۔ مختلف خداؤں کو مختلف اشیاء پر عبور حاصل ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جب آپ یہ کہہ رہے اتنے بڑے بڑے کام یہ کر سکتے ہیں، تو پھر ان پر اگر میں نے وار کیا ہے تو پھر انہوں نے میرا کچھ بگاڑا کیوں نہیں، انہوں نے اپنا دفاع کیوں نہیں کیا؟ لوگوں کی عقل میں بات آنے لگی، ہاں یہ بات تو ہے، لاجیکلی یہ بات صحیح لگ رہی ہے، مینٹالٹی طور پر یہ بات صحیح لگ رہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بھائیو دیکھو، عقل دوڑاؤ، ان میں سے کسی کا ہاتھ کٹا ہوا ہے، کسی کا پیر ٹوٹا ہوا ہے، کسی کی ناک کان کٹے ہوئے ہیں، اب کلہاڑی کس کے کندھے پر ہے دیکھو۔ لوگوں نے غور کیا تو کہا وہ جو بڑے صاحب ہیں ان کے کندھے پر کلہاڑی رکھی ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اب دیکھو جس کے کندھے پر کلہاڑی ہے کیا اس کا کچھ ٹوٹا پھوٹا کٹا ہوا ہے؟ لوگوں نے چیک کیا جا کر، کہا کہ یہ تو نہیں ہے، کہا اسی کی حرکت ہے، تمہارے واپس آنے تک تمہارے بڑے خدا نے، تمہارے بڑے معبود نے، بڑے رب نے تمہارے ان سارے چھوٹے معبودان کا قتل کر دیا، یہ انہی کی حرکت ہے۔ عقلی طور پر بات سمجھ میں آتی تھی، وہاں لوگ منطق اور فلسفی لوگ تھے، ابراہیم علیہ السلام کو منطقی اور فلسفیانہ طریقے پر سمجھانے کی ضرورت تھی۔ ابراہیم علیہ السلام یہ کہتے لوگوں دیکھو ایک اللہ ہے، مان لو فلاں کر لو، بات ان کی کھوپڑی میں نہیں اترنے والی۔ جس انداز سے سمجھ سکتے تھے اس انداز سے سمجھایا، پھر جو اسلام میں آئے، ایمان میں آئے، پھر ان کو بتایا لوگوں ربی و ربک اللہ، میرا اور تمہارا رب اللہ ہے، نہ میں رب ہوں نہ تو رب ہے، نہ وہ پتھر رب ہے، ہم سب کا رب ایک ہے، وہ اللہ ہے۔ تو اے بات بالکل اسی انداز سے، اسی طور طریقے سے دار ارقم میں جو لوگ جمع تھے سب ایک ذہن کے نہیں تھے، کوئی تاجر تھا، کوئی اپنے زمانے کا گنڈا تھا، کوئی مالدار تھا، کوئی غریب تھا، کسی کی عقل میں فلسفہ و منطق تھا، کوئی بالکل نرا جاہل بیٹھا ہوا تھا، سارے کے سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، لیکن سب میں مشترکہ طور پر ایک بیماری تھی، وہ انا اور تکبر کی بیماری تھی۔ اس بیماری میں سب کے سب برابر تھے، اور شرک میں، کفر میں سب کے سب برابر تھے۔ حضرت ابراہیم اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دار ارقم میں بٹھا کر سمجھانا شروع کیا، جو جس طرح سمجھ سکتا تھا اللہ کے نبی نے ان کو اسی انداز سے دعوت دی۔ اب اللہ کے نبی کی دعوت کا جو طریقہ ہے، آپ پوری حضور کی سیرت سن لیں یا تو حضور کی پوری سیرت آپ پڑھ لیں، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا کیا میدان میں دعوت کس کس انداز سے دی ہے۔ دل کے بیمار آئے ہیں، ان کے دلوں پر محنت کی ہے، دماغ کے بیمار آئے ہیں،
تو ان کے دماغوں پر محنت کی ہے، تکبر کے مریض آئے ہیں تو ان کے کبر پر محنت کی ہے، حسد کے مریض آئے ہیں تو ان کے حسد پر محنت کی ہے۔ جو بیماری کو لے کر جس انداز سے پیغمبر علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضور نے ان پر اسی سطح کی محنت کی، اسی انداز سے محنت کی ہے۔ پوری دنیا کے اندر اسلام جو پھیلا ہے، اپنی فتح و نصرت کے جو جھنڈے گاڑے ہیں وہ ایسے ہی نہیں ہو گیا۔ آج ہمارے جو طور طریقے ہیں، آج ہمارے جو کردار ہیں، اس طرح کے کردار سے، اس طریقے کے طور طریقوں سے اسلام نہیں پھیلا ہے۔ اسلام کے لیے قربانیوں کی ضرورت تھی تو ہر طرح کی قربانی دی گئی ہے۔ اب دار ارقم سے اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اٹھے تو ایسا نہیں کہ دار ارقم نے سب کے سب یوں کہہ دیا ہو، آمنا صدقنا یا رسول اللہ، ہم آپ کی بات کی تصدیق کرتے ہیں، ہم آپ کو رسول مانتے ہیں۔ ایسا مسئلہ نہیں تھا، بڑی محنتیں لگی ہیں، بڑی قربانیاں لگی ہیں۔ کچھ لوگ تھے جن کی بات سمجھ میں آئی، وہ اسلام کی طرف مائل ہوئے۔ کچھ لوگ تھے انہوں نے صاف سیدھا جھٹلائے، اٹھ کر چل دیے۔ دار ارقم میں جب جمع تھے تو یہ جمع ہونے کی جو بات ہے یہ حضرت سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلی۔ حضرت مصعب بن عمیر کون ہے؟ مکے کی مالدار خاتون کا جنا ہے، مکے کی مالدار خاتون کا صاحبزادہ ہے، مکۃ المکرمہ کے خوبرو حسین نوجوانوں میں سے ایک ہے، جس کو تاریخ مصعب بن عمیر کہتی ہے۔ مورخین لکھتے ہیں جب حضرت سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلیوں سے چلتے تھے تو اس وقت کے جو شعراء، فصحاء و بلغاء، جو قصیدے لکھنے والے ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ مکۃ المکرمہ کی گلیوں میں چاند طلوع ہوا ہے۔ اتنا حسین، خوبصورت، خوبرو، کالی زلفوں والا، جس کے گیسوں پر مکے کی حسینائیں، مکے کی دوشیدائیں فدا ہوتی تھی۔ آج برانڈڈ پہننے کا شوق ہے نا ہم لوگوں کو۔ بعض لوگ ہوتے ہیں ایک ایسا جنون ہے، میں پہنا تو بھی برانڈڈ، میرا کپڑا، میرا جوتا، میرا چپل، میری ٹوپی سب برانڈڈ۔ زمین پر جب تک چلتے ہو سب برانڈڈ ہے، لیکن جب دفنا دیے جاؤ گے پھر اللہ کی نظر میں جو برانڈڈ ہے اس کا کبھی ہم نے زمین کے اوپر خیال نہیں کیا۔ خدا کی نظر میں کیا برانڈڈ ہے، مصطفیٰ کی نظر میں کیا برانڈڈ ہے، کبھی ہم نے اس پر غور نہیں کیا۔ سر کے بال کافروں کے طریقوں پر رکھ کر ہم نے کہا برانڈڈ، کپڑے مشرکانہ طرز پر پہن کر ہم نے کہا برانڈڈ۔ بھائیو، برانڈڈ وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو بھائے۔ ہماری زندگیاں وہ بنے جس سے اللہ راضی ہو، جس سے رسول اللہ کو خوشی ملے، حضور کے قلب اطہر کو تسکین ملے۔ امتی ایسے بنو جو برانڈڈ امتی بنو۔ برانڈڈ امتی کون ہے؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر لگ بھگ تقریباً 1,00,000 سے زائد جو صحابہ، جن کی صحیح تعداد بالکل پتہ نہیں، جو پورے کے پورے صحابہ یہ برانڈڈ ہیں، یہ ہمارے ہیرو ہیں، یہ ہمارے ماڈل ہیں، یہ ہمارے لیے آئیڈیل ہیں۔ اس وقت کا جو مہنگا عطر ہے، جو برانڈڈ عطر ہے، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگاتے تھے۔ اور اس زمانے کے اندر جو بہترین کپڑا بہترین ملوں کے اندر بن کر آتا ہے، حضرت مصعب بن عمیر کی والدہ
بازاروں تک پہنچ کر ان کو بہترین کپڑا پہنایا کرتی تھی، خوبصورت جسم، حسن کا دیوتا، جس کی خوبصورتی پر اس کے کالے زلف لہراتے تھے۔ جب مصعب بن عمیر مکے کی گلیوں سے چلتے تھے تو مکے کی ہر حسینہ کا دل اس پر فدا ہوتا تھا۔ بہت سارے لوگ یہ گھروں کے اندر بیٹھ کر فیصلہ کر لیتے تھے مکے کی گلی سے مصعب بن عمیر گزر رہا ہے۔ دار ارقم میں جمع تھے، حضرت مصعب بن عمیر کو پتہ چلا، حضرت بارگاہ نبوت میں حاضری دی، حضور کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، آ کر اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھے، دار ارقم میں بیٹھ کر حضور کی پوری بات سنی، اللہ کے نبی کی پوری بات سنی۔ لوگ اٹھ کر گئے، مصعب بن عمیر بھی گئے۔ دلوں میں انقلاب کے لیے گھڑیاں ہوتی ہیں، انقلاب کے اوقات ہوتے ہیں، جس کے دل میں انقلاب آ گیا وہ کامیاب ہو گیا، جس کا دل پاک ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا، جس کے دل کے اندر نورانیت آ گئی وہ کامیاب ہو گیا۔ دل کدورتوں سے بھرے ہیں ہمارے۔ اسلام کا یہ نہ طریقہ ہے، اسلام کی نہ یہ دین ہے، اسلام کا نہ یہ سبق ہے، نہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، چل دیے، ان کے دل میں بات آ گئی تو کچھ تو ہے مسئلہ۔ پھر دوبارہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لائے، فرمایا آپ ہیں کون، آپ کا تعارف کیا ہے، آپ یہ باتیں کرتے کہاں سے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن پڑھ کر سنایا، قرآن پڑھ کر سنایا۔ حضرت مصعب بن عمیر کا دل بدلا، فرمایا کہ آپ ہیں کون؟ اللہ کے نبی نے فرمایا مصعب بن عمیر، کیا تم نے 40 سالہ میری زندگی کو نہیں سنا؟ پورے مکے کے اندر جب میں گلیوں میں چلتا تو لوگ کہتے ہیں آمینہ کا لال صادق اور امین چل رہا ہے، مصطفیٰ روئے زمین پر چلتا ہے، دنیا اسے صادق کہتے، اسے امین کہتی ہے، کیا تم نے سنا نہیں ہے؟ کہا وہ تو سنا ہے، لیکن آج کچھ اور لگ رہے ہیں، آپ کی بولی کچھ اور لگ رہی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا مصعب، کل تک میں آمینہ کا لال محمد بن عبداللہ تھا، آج سے محمد الرسول اللہ۔ کل تم نے جس کے بارے میں سنا تھا وہ محمد بن عبداللہ کے بارے میں سنا تھا، آج تم جسے سن رہے ہو وہ محمد الرسول اللہ کو سن رہے ہو۔ مصعب، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، پڑھو لا الہ الا اللہ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ دل کی دنیا بدلی، کائنات بدلی۔ فرمایا رسول اللہ ہاتھ لائیے، دست مبارک پر ہاتھ رکھا، کلمہ پڑھے، مسلمان ہو گئے، گھر گئے۔ دل کی دنیا بدلی ہوئی تھی، بے چینی کا عالم تھا، بے کلی سی تھی، محبت رسول میں چور چور ہو چکے تھے۔ جسے مکے کی گلیوں کے اندر حسن کا دیوتا کہہ رہے ہیں، اس حسن کے دیوتا نے آمینہ کے لال کے حسن کو دیکھا تو اس کے قدموں میں بیٹھ کر اس کی محبت کا اسیر اور غلام ہو گیا، نبی کے کردار کا عاشق ہو گیا، نبی کے حسن کے محبت میں گرفتار ہو گیا۔ گھر گئے، بے چینی بے کلی، فوراً آئے، فرمایا رسول اللہ اب آپ کے بنا چین نہیں آتا، اب آپ کے بنا دل نہیں لگتا، تھوڑی دیر کے لیے گھر کو کیا گیا، دل نہیں لگ رہا ہے، میرا دل کہہ رہا ہے ہمیشہ آپ کے چہرے انور کو دیکھتا بیٹھوں، ہمیشہ آپ کو دیکھتا رہوں۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کی دنیا بدل چکی تھی، کائنات بدل چکی تھی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسلام لائے۔ اب تک حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو حالات تھے وہ یہ تھے کہ زبردست خوشبو، برانڈڈ کپڑے، برانڈڈ چپل، لیکن نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، اسلام قبول کیے۔ اب اس کے بعد حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو زندگی ہے، جو حالات ہیں، یہ حالات
بھی بڑے عجیب طریقے کے ہیں۔ انشاءاللہ میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے سے پہلے کے حالات کی ایک چھوٹی جھلک پیش کی ہے۔ اسلام لانے کے بعد حضرت مصعب بن عمیر کون ہیں، اللہ نے ان سے کیا کام لیا ہے، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ میں آپ کو اگلی جمعہ بتاتا ہوں۔ اللہ سے دعا فرمائے، اللہ مجھے اور آپ کو، اللہ پوری امت مسلمہ کو کہنے سننے سے ادا عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ بازو کی مسجد کے محلے میں ایک بچی کا انتقال ہو گیا، ان کی نماز جنازہ کا بھی مسئلہ ہے، اس لیے میں نے 5 جنازے پہلے آج ختم کی ہے میری بات کو۔ انشاءاللہ یہ جو حالات ہیں میں اگلے جمعہ بتانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سے دعا فرمائیں، اللہ کہنے سننے سے عمل صالح کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔